السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وارزق بجہدی کلہ۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 6، اللہ کے حکم سے تدبر کریں گے ہم سب مل کے آج۔ 5ویں رکوع سے ہمارا لے کے 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر آئے گا، لاک ہوگا وہ پورا بنی اسرائیل کے قصے کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے اوپر حدیث بھی آپ کو بھیج دی تھی جس میں کوٹ کیا ہوا تھا میں نے، آئی تھنک حدیث میں نے آپ کو بھیجی ہے، ہاں جی، صحیح بخاری کی 3456 اس کا نمبر ہے، 3456 صحیح البخاری کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی صحنہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو دماغ میں رکھیے، یہ حدیث میں نے ریکال اس لیے کرائی کہ یہ پورے بنی اسرائیل کا قصہ سنتے ہوئے ہمیں اپنا کمپیریزن کرنا ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم تدبر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا کمپیریزن کرنا ہے بینگ اے مسلم، کہ کتنی سملیرٹیز آ چکی ہیں اور کتنے خطرناک دور میں ہم آج فتنوں کے دور میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے میں نے اوپر کچھ بہت ہی انفارمیٹیو اور قیامت کے قریب کے بیانات بھیجے تھے، لنکس بھیجے تھے آپ کو، کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور قرآن پہ تدبر کرنے کا ہمارا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے جو نئے حضرات اس میں آئے ہیں ان کو شاید یہ بات نہ پتہ ہو، میں نے رمضان میں جب شروع کیا تھا، جب میں نے بولا تھا کہ ہم تدبر 2 طریقے سے کر رہے ہیں اور قرآن کو 2 طریقوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک روحانی طور پر جو اس میں باتیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے اس کا ایکیڈیمک وے میں جو آپ کی ساری اسٹڈی نکلتی ہے، اور جو روحانیت کی وے ہے وہ ظاہر ہے ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کے طور پہ کیسے دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیا کہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی تدبر کس فارم میں ہو رہا ہے، کیا ہماری وہ تھی، تو اس لیے میں اس طرح کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہوں جس میں سائنٹیفک ریزنز بھی ہوتے ہیں اور ایکیڈیمک اسٹڈی پہ بہت غور و فکر ہوئی بھی ہوتی ہے، اور کیونکہ روحانیت پہ الحمدللہ، اور ویسی بھی میں بھیجتی ہوں اسرار صاحب کی اور دوسری بھی کہ روحانیت کے حوالے سے بھی، تاکہ وہ چیزیں بھی پتہ ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں آئیز اوپن رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، دین اور دنیا کی اسٹڈی دونوں میں حد سے گزر جانا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، حد سے گزر جانا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں یہ پادری سسٹم، یہ پوپ سسٹم، مطلب خود اپنے آپ کو ہی بہت ہی اوپر کا، جو جیسے پچھلے لیکچر میں صدف باجی نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے لیکچر کو بیان کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے علماء جن کے جو ہے نا لوگوں پہ خود خدا بن کے بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی۔ یہ ہوتا ہے دین میں حد سے زیادہ، دین کی آنکھ کھلی رکھ کے اس میں گزر جانا، کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ اللہ والا یہ والا سمجھ لینا، جیسے ہمارے یہاں درگاہ شرگاہ بن جاتے ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 47 سے 50 تک، میری کوشش ہے کہ کر لوں، تو میں ترجمہ ریڈ کر دیتی ہوں کیونکہ پھر میں یہ بھی ریڈ کروں وہ بھی ریڈ کروں دیر ہوگی، تو وائس نوٹ بہت لمبا ہو جاتا ہے، سینڈ نہیں ہوتا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بلا شبہ میں نے تمہیں تمام عالم دین پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدل لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہیلپ بھی نہیں ہوگی کوئی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا
اور تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے 50 آیت تک میں نے پڑھا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ جب فرعون کو خواب آیا تھا اور اس کو خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہیں قتل کرے گا اور تمہاری یہ حکمرانی کو ختم کر دے گا. اب اس کو فیئر ہو گیا. اس نے سوچا کہ اب مجھے تو یہ خواب آ گیا, انڈیکیشن آ گئی ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں بنی اسرائیل کے تمام بچے ہی مار دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں انسان کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا پلان. اس نے اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا کیونکہ خود خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے, فرعون کے قصے سے آپ کو سٹارٹ کر رہی ہوں میں کیونکہ سٹارٹنگ وہیں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, اس نے قتل کرانا شروع کیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر پہ پرورش کرنے بھیج دی اللہ تعالیٰ نے, کہ خود ہی اس نے پالا. حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں سے اٹھایا اور پھر انہوں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ میں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں. اب آگے دیکھیے کہ پھر کیسا کرشمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کیونکہ اس نے مرنا تھا اس طرح. اللہ کے یہاں اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بات لکھی تھی. اگر کہ وہ مان جاتا اللہ کے حکم کو تو چیزیں پلٹ بھی سکتی تھی, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ جب سپر ایگو اور یہ شیطانیت سر چڑھ جائے نا, اپنے آپ کو خدا سمجھ لیں, تو پھر یہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس وقت وہ کتنی پاور میں آ گئی تھی. پاور بڑی خطرناک چیز ہے اور انسان جب ٹو مچ پاور حاصل کر لینا تو پھر اس کو خدا کا خوف نہیں رکھتا. اس کو ایسا لگتا ہے میں آئی ایم سم تھنگ اینڈ آئی ایم کنٹرولنگ ایوری تھنگ. اب آپ دیکھیے یہ لوگ بھی جس چیزوں میں نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں پڑھے ہوئے ہیں کہ پاور کا سارا چکر ہے. ٹھیک ہے. رولنگ کرنی ہے, ہم نہیں واپس آنے, ہم ہی چاہیتے تھے, ہم ہی چاہیتے رہیں گے. اور سیم چیز آپ دیکھ لیجیے, اب کنیکٹ کیجیے حضرت آدم کے شروع والے قصے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو شیطان کو پرابلم ہی کیا آئی, میں سپیریٹی, میری خلافت. یہی ایگو انسان کے اندر ڈالتا ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر بھی اس نے اپنے یہی ان پٹ کیے اور آگے وہ کس طرح کرتا ہے کیا نہیں, میں اور گہرائی میں تھوڑا جاؤں گی انشاءاللہ اس میں. تو یہاں پہلی آیت میں دیکھیے بنی اسرائیل کو وارن کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ سارے دن. یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے, جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جیسے صدف باجی نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کو تبلیغ کر رہے تھے کہ جب پڑھے لکھے تھے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں زیادہ تعلیم ہونے کے باوجود ان کا جو ایگو تھا, جو میں فیلنگ, جو شیطان کو بھی آئی تھی نا, میں فیلنگ آئی تھی سب سے پہلے کہ میں ہوں, مجھے ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے اس کو بنا دیا. یہ جو ہوتا ہے پوزیشن حاصل کرنے کے لیے آفیسز میں بھی ہوتی ہے یہ چیز کہ میں نے اتنی محنت کی تھی, اس کو مل گیا, وہ پرچی تھا, یہ تھا, فلاں تھا, ایکس وائی زی. تو یہ میں والا کیڑا بنی اسرائیل کو آ چکا تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ, تو ادھر جو جوش کو جب دعوت دی جا رہی تھی, ان کے علماء کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن کا پیغام, اللہ کا پیغام سنا رہے تھے, تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. مطلب ان کے لیے اس پہ آنا مشکل ہو رہا تھا. جبکہ آپ کو پتا ہے عرب والے تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ تو جنگجو قسم کے لوگ تھے, یہ تو پڑھے لکھے ذہین تھے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل اور جو ہم نے ہسٹری اوپر جو بھیجی, تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 شادیاں تھیں, اس کے بعد ان سے الگ الگ بیویوں سے 2 بیٹے ہوئے. تو آپ دیکھیے حضرت اسحاق اور اسماعیل, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت نا فرشتے نے جو بشارت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بہت امن پسند اور ہمبل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اسلام میں آپ دیکھیے کہ اسلام ویسے دیکھا جائے تو ہمارا دین نا بڑا امن پسند ہے اور بہت ہمبل رویہ, اخلاقیات ہوتے ہیں ہمارے. اخلاقیات میں ہمارے مذہب میں بہت زیادہ زور ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ نے چیپٹر ہی ختم کر دیا ہے, کم کر دیا. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیجیے, آپ سیرت اٹھا لیجیے, تو جس طرح کے بہترین اخلاق کے مالک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہمیں ویسا بننا ہے. تبلیغ کا انداز بھی آپ دیکھیے کس قدر ہمبل, اور جہاں پہ جب بالکل ہی بات کراس ہو جاتی ہے وہاں ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یہاں جنگ کرنی ہے, یہاں لڑنے سے ہی بات بنے گی. یعنی ہر چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہم نے اسٹیپ لینے, جذبات کا استعمال اور کدھر کرنا ہے, کہاں پہ ہمبل ہو کے بات چل سکتی ہے, کہاں تک, وہاں تک جا کے دیکھنا ہے کہ یہاں بولنے سے, نیگوشیشن سے بات چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے, دین کوئی اسٹیپ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے پھر ہم جاتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ہیٹ ریٹ نہیں رکھتے, مسلمانوں میں ہیٹ ریٹ نہیں ہے. اسی طرح فرشتے نے بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دی تھی اسحاق علیہ السلام کے بارے میں, ذہین اور بہت مطلب انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ ہوں گے اور صابر ہوں گے بہرحال. تو ان کے اندر آپ
دیکھیے یہودیوں میں صبر ہے. اب آپ یہ ان کی آزمائشیں ذرا چیک کیجئے, کتنی سخت آزمائشیں گزرے, صبر کیا, اس پہ ویٹ کرا, لیکن کیا ہے جلد بازی بھی ان کے نیچر میں, کیونکہ ان کو کوالٹی کیا دی گئی ہے کہ یہ ذہین ہوں گے, لیڈرشپ والے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب جو ذہین اور لیڈرشپ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کتنا جلد بازی کا کیڑا بھی آ جاتا ہے, کیونکہ اب لیڈرشپ کوالٹی اب یہ کرنا ہے, اچیو کرنا ہے, حاصل کرنا ہے. تو یہ کوالٹیز ڈیفائن کی ہوئی نہیں, اور یہ دونوں آپ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل چوزن ہوئے تھے کسی وجہ سے, اور مسلمان اس کے بعد بنی اسرائیل جب فیل ہو گئے اپنے چوزن اس میں نہیں صحیح پیروی کر سکے, جو فرشتوں نے اوپر بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ فساد پھیلائیں گے, اور شیطان نے بنی اسرائیل سے وہ فساد پھیلوایا. یار شیطان کا سارا کھیل ہے نا, شیطان ہوتا ہی نہیں تو یہ کسی سے ہونا ہی نہیں تھی اتنی غلطیاں, لیکن شیطان نے تو کیونکہ یہ کیا ہوا, آپ شروع سے کنیکٹ کریں آپ, تو کیا تو بنی اسرائیل نے یہ کام کیا اور کامیاب نہیں ہوئے. جلد بازی, میں کا کیڑا, سپیرٹی کا کیڑا. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کوالٹی والے میں یہ ہوگا نا میں ہی لیڈ کروں, ہے اس قوم کے اندر ہے کہ ذہین ہے, اس میں شک ہی نہیں, کوئی ڈاؤٹ آف کوسچن ہی نہیں ہے, اللہ نے دی ہے ان کو یہ. تو مسلمان تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں یہ, اور یہ جو ہے ذہین قوم ہے, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے انداز میں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کہ ان کے لیے آیتیں اتاری جا رہی ہیں کہ تم یاد کرو کہ پچھلے ناشکری کرنے سے کیا ہوا, اس پہ آنے میں بھلائی ہے, اللہ کے حکم ماننے میں بھلائی ہے. لیکن وہی بات کہ جنہوں نے ٹھکرایا تو ریمائنڈر کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتوں کا بنی اسرائیل کو جو اس وقت تبلیغ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے لیے یہ چیز اتاری گئی. اور سیکنڈ آیت آپ اس کے بعد فوراً دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کیا ہے یہاں پہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا نے جس دنیا کے لیے تم اتنی لیڈرشپ اور اتنی پاور کی یہ مر رہے ہو کہ میں ہی رہوں, تو دن تو وہ آنا ہے جس وقت کوئی ایک کام نہیں آنا کسی نے کسی کا, اور وہ دن ہے قیامت کا دن. حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے, کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. جو انہوں نے اللہ والے بنا لیے تھے, جو اوپر ہم نے 5ویں رکوع میں بڑی تفصیل سے یہ بات پڑھی ہے, تو وہ کوئی بابا جی کی سفارش اور فلاں کی جو انہوں نے پوپ شوپ بنا لی تھی, جو آج آپ اپنا کمپیریزن کر لیجئے, فلانا درگاہ میں جاتی, فلموں میں میں بڑا دیکھتی ہوں, ڈراموں میں بھی دیکھتی ہوں, جی درگاہ جا رہے ہیں وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں, یا پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال مجھے ان چیزوں کی ڈیٹیل اتنی ناپسند ہے ڈسکس کرنا, لیکن میں پھر بھی بتا دوں یہ شرک میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے وہ اس سے ہو جائے. بھائی آپ اپنی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اپنی نیکی کا واسطہ دے کے آپ دعا کر سکتے ہیں. جار والا قصہ اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی نیکی کے واسطے پہ دعا ضرور آپ کی قبول کر سکتا ہے, کیونکہ یہ قصہ موجود ہے کہ فلانا نے اس وقت 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, پتھر آ کے لگ گیا تھا, تو کیا اپنی نیکیاں یاد دلا کے انہوں نے دعا کی, اور اللہ نے پتھر کو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے تینوں کے اس نیکیاں جب گنتی انہوں نے کروائی کہ میں نے کسی نے ماں کی خدمت کی تھی, کسی نے کچھ کیا تھا, تو وہ پتھر ہٹتا چلا گیا. تو آپ کو دعا کرنے کا طریقہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میرے نام لے کے پورا دل لگا کے مجھ سے پوری امید کے ساتھ مانگو, کہ جب مانگو تو ویک مومن بن کے, مسلم بن کے مت مانگیے, مومن بن کے مانگیے نا اللہ سے, کہ بھئی اللہ نے تو دینا ہی دینا, اسی نے کریٹ کیا, اسی نے پیدا کیا, اسی کا نظام ہے, اسی نے ہمیں خلیفہ بنایا. اللہ سے ہم جو مانگے ہمیں اللہ دے گا, اور جو نہیں ہمارے بہت مانگنے پہ بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. ظاہر ہے اللہ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ, لیکن وہ آپ کے اجر میں لکھ دی جاتی ہے. آپ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ آپ کو قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ ثواب کے طور پہ ملے گا. آپ سوچ سکتے ہیں تو کتنا اللہ مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود طریقے بتا دی کہ 2 نفل نماز پڑھ لو, نفل بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, جا کے درگاہوں پہ سر پٹ لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے, چڑھا لیں گے, یہ چڑھا لیں گے, وہ چڑھا لیں گے, یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, XYZ. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے, آپ اس کا اللہ کو واسطہ دے کے, اللہ کوئی اپنی جانماز پہ بیٹھ کے چلتے پھرتے, آپ لیٹے ہوئے رات میں, آپ کو بہت کسی چیز کی حاجت ہے اور آپ نے دعا بھی کر لی, لیکن اب باڈی ہمت نہیں دے رہی بیٹھنے کی, کرنے کی, آپ لیٹے لیٹے کلمات پڑھیے اور دعا کیجیے اپنے رب سے. کسی بھی ٹائم آپ کلام کر سکتے ہیں. یہ تو کلام کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. دعا اتنی زبردست کوئی چیز ہے, بات یہ ہے کہ آپ پورے دل سے مانگیے, پورے یقین سے مانگیے, ڈاؤٹڈ ہو کے دعا مت مانگیے. ڈاؤٹڈ دعائیں جو ہے نا وہ پھر قبول نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے اپنی دعا پہ, مانگتے ہوئے ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہو جائے گا, اچھا یہ شاید یوں نہیں ہو سکتا, آپ پہلے ہی ڈاؤٹڈ ہیں. پورے یقین کے ساتھ ڈاؤٹس کلیئر کیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ شرک فرق کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. یہ جو آپ کی آیت میں, کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے بتا دیا کسی کی کوئی سفارش نہیں کی, آپ نے دعا میں اللہ سے اپنی سفارش مانگی, آپ نے دعا میں اپنے لیے کچھ مانگا, وہ چیز چلے گی.
اب میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. بھائی سفارش آپ نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے بہت سارے، تو کیسے آپ کی سفارش آپ کے لیے آئے گی؟ اللہ حساب تو اللہ نے لینا ہے نا. امت کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں کر گئے، کتنی چیزیں کر گئے. کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ ہمیں اس کے قابل تو بننا ہے نا کچھ، کہ اوپر جائیں تو وہ کام بھی آئے، ہمارے چھوٹے موٹے گناہ مٹ جائیں. انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہر گھڑی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. آگے آ جائیں. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اب آل فرعون والی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے. بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکی. اس سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز نکل رہی ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے کتنی تکلیف اس وقت سہی کہ اپنے ان کے بیٹوں کو جو مطلب آپ دیکھیں ویسے ہی بیٹے ہونا انسان کو بڑا پراؤڈ سا فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر سے ان کے بیٹے ہو رہے ہیں اور جی فرعون صاحب جو ہیں وہ خواب دیکھ چکے تھے تو وہ اس کو بیٹوں کو مروا رہے ہیں، عورتوں کو زندہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیٹیاں ہیں تو چلو ٹھیک ہے. تو یہ کتنی ایک عجیب سا سین اس نے کریٹ کر دیا تھا فرعون نے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان آپ اس وقت دیکھیے، اتنی سخت آزمائش سے گزرے بنی اسرائیل، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سارے انعامات بھی رکھے اور ان کو چوزن بھی کیا. اتنی آزمائش سے گزرنے کے بعد انعامات بھی آگے جو بنی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، جو ادھر مینشن ہوں گے پورے 15ویں رکوع تک پورا قصے چلیں گے. تو آپ امیجن کیجئے کہ اس کے باوجود ناشکری انہوں نے کی تو آزمائشیں ان پہ بہت بڑی آئیں، اور اللہ نے اس کا صلہ بھی ان کو بہت بڑا بڑا دیا. بہت ہی میریکلز ان کو جو بنی اسرائیل پہ میریکلز ہوئے نا، اور کتنے نبی بنی اسرائیل پہ آئے ہیں. اور آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا رویہ جو رہا ہے وہ بڑا خطرناک رہا ہے. یہ آگے آئے گا کہ انہوں نے کیسے قتل و غارت گیری کی ہے. مطلب نبیوں کو بھی اتنی حد تک یہ لوگ اپنے مہ گیری میں اور دماغ کی فطور میں آ چکے تھے اور شیطان کے وسوسوں میں، کہ انہوں نے نبیوں تک کو جو سب سے معصوم ہوتے ہیں ان تک کو قتل کر دیا. تو اب آ جائیے. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. اب دیکھیں سمندر جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے، کتنا فرعون کس طرح پیچھے پڑا ہوا تھا، اور سمندر پار کر کے آپ نے دوسری بستی ہے. سمندر آپ نے دیکھے ہی ہیں سب نے، سمندر کی بات ہو رہی ہے. ریور ہی ہمارے لیے اتنا ڈینجر ہو جاتا ہے. سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ امیجن کیجئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں سے رستہ بنا دیا جس میں سے آرام سے یہ لوگ نکل گئے اور تمہیں نجات دی. اب یہ رستہ بھی جس طرح اللہ نے بنایا، دیکھیں پیغمبروں کے پاس معجزات ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں سے لاٹھی انہوں نے ماری اور رستہ کھل گیا. تو آپ امیجن کیجئے وہاں سے ان کو رستہ ملا، وہاں سے ان کو نجات ملی. اور فرعون جب فرعون کا لشکر آنے لگا، فرعون آنے لگا تو وہ پانی جو ہے وہ پانی کے میں آ کے غرق ہو گیا. مطلب اس کے لیے رستہ اللہ نے نہیں کھولا. دیکھیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تم یہ سب دیکھ رہے تھے. تو آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کے جو جوئش کو اس وقت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹائم تھا تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی. ان کی اپنی کتاب جو ان کے اوپر آئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا، تو ان کو یہ چیز معلوم تھی. معلوم ہونے کے باوجود نہیں ماننا. آپ دیکھیں کتنی بڑی ہٹ ڈرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں نا، وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈاؤٹ تھا. ان کو یہ پتا تھا یہ کہہ سچ رہا ہے، لیکن وہ اس کو نبی کنسیڈر نہیں کر رہے تھے. کیونکہ انہوں نے دیکھیں ایک بالکل ہی پیس میکر، دوسرا انہوں نے کیا ڈھونڈنا ہے، انہوں نے یہ ڈھونڈنا تھا کہ جس کے بہت ایسی پاورز ہوں گی بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی لیول کی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دو چیزیں یہاں پہ ٹکرائی نا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. ان میں سے جوئش کا ایک طبقہ بتا دوں جو یہ بات کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں. یہ کیا یہاں تک کہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں آپ کے، مطلب عرب کو کہتے تھے یہ آپ لوگ کے نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اب یہ جو بیچ میں ایک یہ 22 لائن ڈال دی تھی، باقی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ایک ان میں سے فرقہ ہے جو ویسے عبادات وغیرہ سب کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نبی ہم مان رہے کہ یہ نبی ہے، اس میں شک نہیں ہے، صادق اور امین ہے، نبی ہیں، لیکن ہمارے نہیں ہیں. اب یہ ہمارا کا ٹنٹا ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ وہ جو نشانیاں ان کے لوگوں نے چینجز کر دی تھی نا، اس چینجز میں انہوں نے ایک دجال والی جو نشانی انہوں نے کر لی ہے، تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو نظر نہیں آ رہی. یہ پرابلم آ رہا تھا ان کو. تو یہ آپ جب کھولتے ہیں نا بائبل اور انجیل، توریت اور پھر قرآن، جب سارا ان کا بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ابھی میرے پاس آئی ہوئی ہے ایک بائبل، اردو ٹرانسلیشن میں بھی پہنچی ہے، تو تھوڑی بہت ابھی میں نے مطالعہ کیا ہے. اس کو بھی پڑھتے پڑھتے نا کافی مطالعہ کرنا پڑتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کہاں چینجز کی ہوئی ہیں اس کو لائن اپ کرنا، مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں چینجز کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ گڑبڑ جو ہے دین میں پھیلی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کام کرتے آتے تھے. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا. اب یہ بچڑے والی آیت میں نیکسٹ کنٹینیو کروں گی، کیونکہ
یہ 51 ویسے بھی میں نے نہیں پڑھی تھی، اچھا سمندر تک ہی پڑھی تھی. تو یہ نیکسٹ پہ میں آپ کو ایک پہلے سامری والا قصہ پورا بھیج دوں گی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو جزاک اللہ خیر. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اصل بات یہ ہے اس میں جو ساری چیز مجھے نظر آئی ہے 50 آیت تک، وہ اصل بات یہ نظر آئی کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، ناشکری اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمان، ناشکری اور سپر ایگو کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور ان 3 برائیوں کی وجہ سے نا انسان برباد ہوتا ہے، بری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ 3 برائیاں. آپ ذرا نوٹ آؤٹ کیجئے اس میں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی بیان کنٹینیو کرتے ہیں. تدبر اپنا آگے 51 آیت سے. رات کا پھر بنا لیا تم نے معبود بچڑے کو اس کی غیر موجودگی میں، اور تم ظلم کر رہے تھے. پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو چھوڑا تھا اس پہ کہ سامری پہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 اللہ تعالیٰ نے نا 40 رات کا، تو پھر بنا لیا تم نے. اب موسیٰ علیہ السلام 40 رات تک اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پہ پہاڑ پہ گئے، تغار میں گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے پیچھے سے اب ان کی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو پیچھے یہ بنی اسرائیل کا ظاہر ذکر ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہ سامری نامی شخص تھا ان میں، یہ سامری نامی شخص نے ان کو اوپر، میں نے آپ کو اسٹوری بھیجی، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں. ان کو اس نے کیا کیا، سب نا سونے سب سے سونا کلیکٹ کیا اور سونے کا بچڑا بنا دیا. اب اس کے پیچھے بھی جیسے آپ نے اس میں سنا ہے کہ امانت دار، تو بہرحال یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں میں یہ کوالٹی تھی کہ یہ لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے. تو وہ سب یہ ساتھ لے آئے تھے، اور جو ان کے پاس بھی سونا تھا تو امانت تو ان کے پاس رکھی جاتی تھی، خیانت اس میں ایسے سچ نہیں کرتے تھے. تو کیونکہ علم والے تو تھے، ان پہ بھی ظاہر ہے اتنے نبی آ چکے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ساری چیزیں لے کے، اس وقت ان کے اوپر کرائسس بھی کتنے تھے. تو جب وہاں سے نکل گئے پانی فرعون سے ان کو نجات مل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے جب گئے 40 راتوں کے لیے، تو ان راتوں میں انہوں نے کیا کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ذمہ داری لگا کر کے گئے تھے، لیکن پیچھے انہوں نے کیا کیا، ان کی بھی ایک نہ سنی اور سامری کی باتوں میں آ گئے. اور سامری کے نام سے ادھر دیکھیں سامری نہیں ہے تو تم نے ظلم کیا، یہ ہے بچڑا بنا دیا. یہ تفسیر میں ملتا ہے، تفسیر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بائبل یہ وغیرہ سب پڑھی جاتی ہے، حدیثوں کا ریفرنس کیا جاتا ہے. اس طرح بہرکیف تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ سامری نامی کوئی تھا. تو اب اس سے بہت ساری چیزیں سامری کے اوپر جو ہے بہت انالائز مسلم اسکالرس کا ہے، ہسٹوریکل لوگوں کا ہے. اگر آپ جوئش وغیرہ کا بھی دیکھیں تو ان کا بھی ہے کہ یہ سمرا کی ایک جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت ایک قوم گزری تھی، اس میں سے بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ بچے تھے. تو یہ بڑا ذہین تھا اور کریٹو تھا، یا اس کو جادوگروں میں سے بھی ایک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو فرعون کے وقت کے. تو اس طرح اس کے بارے میں اسٹوریز ہیں بہرحال لوگ، لیکن قرآن میں صرف یہ ذکر ہے کہ ایک شخص مطلب انہوں نے معبود بنا لیا، اور جبکہ یہ سب کچھ جانتے تھے. اب دیکھیں یہ معبود اس وقت بنا جب آپ کو ساری چیزیں معلوم تھی، اللہ کے احکام، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں، اور ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھی تھی. فرعون کے وقت ان کی کیا حالت تھی، کتنے برے حال میں تھے، اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دو بیٹا نہیں بولو اس کو، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی. تو آپ دیکھیے ایگو ان کو آیا شیطان نے. پھر آپ ادھر جو نوٹس کرنے والی بات ہے، میں مستقل شروع سے کنیکٹ اس لیے کرتی ہوں یہ رکوع سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارا جو شیطان سے چلا آ رہا ہے. تو آپ دیکھیے شیطان نے گائے کے بچڑا بنوا کے جا دیا، مطلب انسان کو کسی طرح بھی نا کمزور دکھانا، کیونکہ اس نے اللہ کا پیغام پھیلانا ہے، خلافت اللہ کی، اللہ کا حکم ہے یہاں پہ خلافت اللہ کی قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے احکام یہاں پہ بینگ اے ہیومن بینگ اس نے چلنا ہے، تو اس کو وہ چلنے نہیں دینی. تو آپ دیکھیں ٹرک کیا لگائی جی، اب بچڑا بنا دو. اب یہ بچڑے کی بھی جو ہسٹری ہے یہ بھی بڑی ڈیپ ڈاؤن ہے. وہ میں نے آپ کو بھی ویڈیو نہیں بھیجی فرقان قریشی کی، کیونکہ وہ بھی بہت ڈیپ اور اچھی ہے. کسی کو ویسے میں جس دن گروپ کھولوں گی اس دن بھیج دوں گی. وہ بھی بڑی اچھا انالائز اس نے کیا ہوا ہے کہ دیکھیں شیطان کا جو اصل کھیل ہے نا، کہ کسی طرح ڈائیورژن دے دینا. اور شرک کیونکہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اور ہے بھی بات غلط کہ بچڑا کیا ہے، یہ سونے کا بچڑا اس نے اس طرح اچھا کریٹو اس طرح تھا، اس نے ایسا کریٹ کیا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی تو منہ کر کے آواز آتی تھی، تو وہ سمجھ رہے کہ زندہ ہے اس وقت کے لوگوں کی. تو کریشن اس نے ایسی چلاکی سے کی. تو بس اب لوگ کیونکہ مان کے جو کچے تھے وہ شروع ہو گئے اس کی پوجا کرنا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوگا. ان کے اوپر ویسے اتنے معجزے آ چکے تھے. آپ دیکھیں پانی اس طرح ہٹ گیا، وہ ہٹ گیا. تو اس طرح کی بات کو اس طرح بلیو کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوا، اور اس نے بڑا بلا پھسلا کے یہ کام کیا. خیر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا، انہوں نے اپنے بھائی پہ بھی غصہ کیا. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں آپ کو حصے میں ڈیٹیل معلوم ہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اب اس وقت جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان کو معاف کیا، ٹھیک ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو. اب دوسری چیز اسی کے قصے کو ذرا غور سے سنیے. تو اصل میں اس وقت کیا ہوا کہ ابھی میں آگے آتی ہوں. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، اب جو لوگ جو ہے بالکل ہی اس پہ ہو گئے نا، پھر گئے بالکل ہی، مطلب
سامری کی بالکل باتوں میں آ گیا اور گائے کے بچے میں، اور سامری تو خود ہو گیا تھا ایروگنٹ قسم کا، تو اس کے لیے سزا آگے بتائی ہوئی، وہ آگے آیت میں پڑھتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی، اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں کتاب، اب جیسے فار ایگزامپل ہماری یہ قرآن ہے، تو قرآن ہمارے لیے کتاب ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، حق اور باطل، ہدایت ہے، ٹھیک ہے، حکمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مجید بھی ہے، پاک بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں حاصل کرنی نہیں چیزیں۔ تو فرقان کا مطلب آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، عربی زبان میں فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اس کی نارمل جو معنی نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، مفسرین نے کچھ نے تھوڑا آگے اور بھی کیا ہے، وہ میں انالائز نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ جو ایگزیکٹ معنی نکلتے ہیں عربی زبان سے وہ یہ نکلتے ہیں کہ کتاب اور فرقان، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل کو ظاہر کرتی ہے، جس سے آپ کو یہ بات صاف صاف پتہ چل جائے کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، ٹھیک ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گائے بنا کے پوجا انہوں نے، جبکہ یہ چیزیں اتر رہی تھیں ان کے اوپر۔ آگے آ جاتے ہیں، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچڑے کو۔ اب اللہ تعالیٰ صاف کرے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل سے کہ بچڑے کو بنا کر کے، بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کے جوئش کے لیے ڈائریکٹ ظاہر ہے، اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو جوئش جو ہے نا آرگیومنٹ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا آرگیومنٹ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی بات کو، اپنے آپ کو غلط ثابت نہیں کرنا، اپنے آپ کو بالکل صحیح ثابت کرنا، اور کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے تو وہ کہیں گے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، ہم نے یوں بھی کر کے دیکھ لیا، ہمیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں تک میں صحیح ہوں۔ یہاں دیکھو آپ کی بات کو مڑوڑیں گے ٹڑوڑیں گے، یہی جو بنی اسرائیل تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت، جو بھی ہدایت کی بات آ رہی تھی اس کو مڑوڑ ٹڑوڑ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے اوپر تو ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، تو گئے یہ تو ہماری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، یہ یوں ہے، لیکن آپ اس چیز کو یوں لا رہے ہیں، تو میں یہاں تک تو ہم دیکھیں یوں صحیح ہیں اور ہم یوں صحیح ہیں، یہ نہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس طرح کی باتوں کو گھمانا۔ آپ اب اس ہیبٹ سے دیکھیے جو بنی اسرائیل کی یہ نیچر تھی کہ اپنے آپ کو آلویز، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، آلویز اپنے آپ کو ہی رائٹ سمجھنا، یہ انہوں نے سمجھ لیا، اب تک بھی ان کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم چاہیے ہم ہی آلویز رائٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہیبٹ بتانے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں ذکر ہے، تو آپ دیکھیں ہسٹری ان کی بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے۔ اب آج مسلمانوں میں بھی جو ہے یہ فطرت آ چکی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم تو پھر بس ہم کیا چیز ہے، کیا تو چیز ہے۔ مسلمان نے اسلام کو جو ہے نا، اسلام کا نظام لانا ہے، یہ میں فیوریٹزم کرتے نہیں پھرنا جو یہودی کر رہے تھے۔ یہودی بھی اس وقت یہی کام کر رہے تھے، جبکہ ان کو جو تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، جب آپ کے پاس علم بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کے باوجود، جب علم شعور ہوتا ہے اس کے باوجود بات ماننا نا اس شخص کے لیے بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم سمجھے کسی بات کو کسی علم شعور والے نے غلط سمجھا، اب اس کو اپنی تھیری یا اپنی وہ غلطی ماننا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بہت ساری توجیہاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ توجیہاں پیش کرنے والی کنڈیشن ہوئی بھی تھی بنی اسرائیل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ توجیہاں پیش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایگزیکٹ ان کو ان کا قصہ قرآن مجید میں ڈال کے سنایا تاکہ ان کو یقین آنے میں آسانی ہو۔ تو اب اس میں سامری والا قصہ اب دیکھیں، کتنے بچڑے والا قصہ کتنا نمایاں ہے۔ تو بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے پر، پھر قتل کرو اپنوں میں بچڑا بنانے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو قتل کی حدت لگی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ پہلی دفعہ لگی، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ مرتد جو ہو جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس نے جو ہے ایمان لا کے اور صحیح ایمان لا کے، اس میں بہت باریک بھی نہیں ہے، مسئلہ نمبر یہ 2 3 ایسے اسلام میں جو آگے ہیں بہت سارے علماء نے دیے ہوئے، وہ اگر کسی کو چاہیے تو میں بھیج دوں گی۔ مطلب اتنا بتا دوں میں کہ جب دین پہ آپ چل رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان پیدا ہوئے اور سینس کوئی نہیں ہے، بالکل ہی عجیب سے گھر میں بھی کوئی دین والا ماحول نہیں ہے، تو ان کو تو سینس ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے آپ مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان پیدا ہو کے آپ نے جو ہے دین کو چھوڑ دیا، مطلب اسلام دین کو چھوڑ کے آپ جوئش ہو گئے، آپ کرسچن ہو گئے، یا آپ قادیانی بھی ہو گئے۔ آپ یہ بھی سن لیجئے کہ آپ دین پہ تھے، آپ کسی کا کوئی قادیانی دوست بنا اور آپ نے سوچا نہیں یہ صحیح ہے، آپ ان کی طرف بڑھ گئے، تو پھر اس کا مطلب
اس سے برائی اور فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. مطلب کیونکہ پھر تو لوگ یہ سوچیں گے یہ بھی صحیح ہے، اس کو مارنے کو تو نہیں کہہ رہے. تو ان کو مارنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ یہ چیز ان کے پاس سب علم تھا، عقل شعور ساری تھی، صحیح غلط کی پہچان تھی، کتاب اتری ہوئی تھی اور اس میں صحیح اور غلط کا بتایا ہوا تھا، پڑھ رہے تھے اور نبی موجود تھا. صرف کچھ ٹائم کے لیے گیا تو پیچھے یہ حرکت کر لی، تو اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے خود اتاری کہ ان کو مارنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ اس وقت طے پایا. تو اس کے جو بھی مسئلے مسائل اگر کسی نے پوچھنا تو میں ویڈیوز بھیج دوں گی. ابھی آگے چلتے ہیں. یہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یہ بہتر ہے تو اس میں بہتر اور عافیت لازمی ہے. کیونکہ بعد میں نا نسلیں پھر آپ کی سوچیں گے مسلمان کی طرف تو نہیں آئیں گی، نسلیں اس طرف چلے جائیں گی اور بہت ہی جو ہے نا برائی اور فتنہ پھیلنے کا پورا خدشہ. تو تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں، بے شک بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بنی اسرائیل پر رحم و کرم دیکھیں کہ اتنی غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں. بہت سخت سزا صرف یہاں پہ ہوئی جب آپ نے اللہ کو چھوڑ کے سب جان کے بوجھتے آپ نے جو ہے بچڑے کو جو ہے معبود بنایا اور اسے اللہ کنسیڈر کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے سنائی. باقی جنہوں نے نہیں کیا، خاموش رہے، زیادہ کچھ ایکشن نہیں لے سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. انہوں نے ایٹ لیسٹ بچڑے کو نہیں پوجا، ان کو معاف کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پھر بھی مہربانی دیکھیے آپ کہ کتنا رحم دل ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا ان پہ کرم کیا کہ پھر معاف کیا، پھر ان کو چانس دیا. آگے آ رہا ہے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو. اب ان کی آگے جو آیت آ رہی ہے نا، اس میں آگے ان کی نئی شرط، ان کے پیٹ میں درد ہوا کہ اب نا ہمیں اللہ دیکھنا ہے. اب ان کا یہ والا قصہ شروع ہوگا جو کوہ طور کا سٹارٹ ہوگا. تو میں کوہ طور کا پہلے سٹوری آپ کو بھیج دوں گی تاکہ ہم ایک طریقے سے ایک سٹوری آ جاتی ہے تو بیان مجھے دینے میں، تدبر کرنے میں مجھے خود آسانی ہوتی ہے، ریکال ہو جاتا ہے اور سب کو سمجھنے میں بھی الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے. تو اس آیت کو میں بعد میں کروں گی، ابھی میں یہاں تک ہی ختم کرتی ہوں تدبر کو. ٹھیک ہے، تو اس میں بات سمجھنے کی ساری یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ڈرمی دکھانے کا یا اپنی غلطی نہ ماننے کا یا اپنی بات کو ہی صحیح رکھنے کا، میں گری دکھانے کا نا، مطلب میں ہی صحیح ہوں، یا پردے ڈالنے کا. اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات ہے، باپ پردہ ڈال رہے کہ نہیں وہ تو یوں تھی، وہ تو یوں ہے. اب کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اس وقت جو ہے غلط ثابت کرتے. ہم اپنے اوپر رکھیں کہ آج اگر شرک یا کوئی چیز غلط برائی پتہ بھی چل جاتی ہے تو موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا ہائٹ کرتے ہیں یا سامنے اس کے نہیں کرتے، منافق والا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے اوپر آیا تھا یہ نا، سامنے اس کے سامنے میں اچھی بن جاتا ہوں یا اچھا بن جاتا ہوں، اور جو ہے نا پیچھے میں یہ کرتا رہوں، سامنے اس کے سامنے قرآن کتاب یہ پڑھیں، حلق سے نیچے نہ اترنے والی کیفیت میں آیتیں. اتنی خطرناک سچویشن اس وقت آ چکی تھی جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. منافقت ان کے اوپر سر چڑھ کے چڑھی ہوئی تھی، تو سامنے تو بن جاتے تھے، پیچھے پھر جاتے تھے، پھر آیتوں کو تڑوڑ مڑوڑ دیتے تھے. یہ ساری چیزیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اتنا ڈائریکٹ کلام ہوا ادھر. اور ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آگے یہ چیز انسان کی نیچر میں ہوتی ہے تو ہماری کیونکہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی اوپر، تو ہم بھی ایسی حرکتیں آج کیا نہیں کر رہے. ہمارے پاس یہ پیغمبروں کے قصے، صحابیات کے قصے کس لیے ہیں، لیکن اسٹل ہمارا کیا حال ہے، پانی چاہیے بیٹا اسٹل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج مسلمان جو ہے افسوس کے ساتھ ایک تو ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. ان مسلمانوں کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، اخلاقیات سے بالکل گر چکے ہیں. دوسرا اسی طرح کی جو کہ دین کی بات جو ہے اپنی مطلب کی لے لی، باقی جو نہیں سوٹیبل ہو رہی ہے اپنے لیے یا مشکل ہو رہی ہے اس کو سائڈ کر دو، بس اپنا اٹھا کے بڑے علماء اس پہ ایجنڈا چلا دے رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ لوگ بھی کر رہے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی نسلوں کو عمل کرانا ہے، اور دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے لیے. جب آپ اللہ کے لیے ٹھیک ہوں گے نا تو دکھاوے کی ٹینشن آئے گی بھی نہیں. کچھ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہوگا، کچھ میں تھوڑا کم ہوگا. مائنر گناہ اللہ تعالیٰ ادھر صاف بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاف. تو آپ دیکھیں جہاں پہ جس نے بچڑی کی یہاں پوجا نہیں کی، جو ایکسٹریمس پہ نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ کسی سے بہت بڑا گناہ بھی ہو گیا، فار ایگزامپل اللہ معاف کرنے والا وہ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے کہ آپ کو موقع دے دیتا ہے. آپ اتنے بڑے میں نے دیکھے لوگوں نے جانی ہے، پتہ نہیں کیا گناہ کے وہ سامنے ایکسپوز نہیں ہوئے، لیکن پھر ان کو ہدایت ملی تو وہ اتنے صحیح راستے پہ آ گئے. اور وہ کس
طرح گر گرا کے اپنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں. انہیں جوانی میں غلطیاں کر لی ہوتی ہیں. تو ہدایت کا وقت ہمیں نہیں پتا. اللہ سے رحم کی امید ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. تو معافی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے موت سے پہلے تک. تو ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے. انلیس دیکھیں کچھ گناہوں کے اللہ نے یہاں خود کہہ دی کہ جو گناہ ایسے ہیں جن سے فتنہ ریزی, غلط کام, برائی کا عنصر, نفرتیں پیدا ہونے کا خدشہ, شرک پیدا ہونے کا, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتا دی. اب جیسے فار ایگزامپل ادھر ایک سزا کا ذکر ہے, آپ ویسے دیکھ لیجئے کہ اگر سزا نہیں ہوگی تو ہمارے ملک میں سزائیں نہیں دی جاتی ہیں. عدل ہمارے ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہے, رول ریگولیشن پہ فالو نہیں کیا جاتا. تو دیکھ لیجئے کیا حال ہے. اور جن جن جگہوں پہ یہ نہیں کیا جاتا وہاں یہی حال ہے. جہاں جیسے بھی ہو دین, مطلب اگر ادھر کرسچینٹی بھی ہے, جوئش بھی ہے, یہودیت بھی ہے, لیکن اگر انہوں نے اپنی لا بنا لی اور اس کو فالو کر رہے ہیں, اور کچھ مسلمان عرب ممالک ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے وہ پورے طریقے سے دین پہ نہیں بھی چل رہے ہوں, لیکن فار ایگزامپل ان کے سعودی عرب ہے, ابو دھابی وغیرہ, ادھر اتنے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ اسے توڑ نہیں سکتے, سزا مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں فالو کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز غلط ہے, حق اور باطل اوپر کتاب اور فرقان کا ذکر جو آیا ہے اس قوم کے لیے, ہمارے لیے بھی, ہمیں بھی کتاب ملی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوئی ہے اور وہ ہمارے لیے فرقان ہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس وقت کی کتاب یہ جو تھی ان کے لیے فرقان تھی. تو سیم یہ چیز کو ہمیں بھی اسی طرح لینا چاہیے نا, کہ اس سے حق اور باطل کا جب ہمیں پتہ چل رہا ہے تو وہ کام نہیں کرنا. جب اللہ کا ہی خوف ہوگا نا تو پھر آپ نہیں کریں گے. اور کچھ پہ سزا اس لیے رکھنی پڑتی ہے, کچھ لوگوں کا ایمان اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ بس اللہ کا خوف سے ہی کافی ہو, کیونکہ دکھ رہا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ, تو وہ اس طرح ان کے دل میں جنریٹ نہیں ہوتا. ہونا تو چاہیے, لیکن جب کوئی عدل اور انصاف رولس اینڈ ریگولیشن بنایا جاتا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ رولس اینڈ ریگولیشن کا ہوتا ہے کہ پکڑا گیا, بدنامی کا ڈر یا کسی کا ڈر, تو اس سے ایک لمیٹیشن قائم ہوتی ہے کہ اس سے پھر ڈیولپمنٹ کی, کہ یہ اوپر اگر یہ دیکھ رہا ہے تو سمجھانے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے. تو تم سوچو یہ تو تم اس لیے رک رہے ہو نا, اچھی بات ہے, لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو تب بھی رکو. لوگوں میں پھر ہیبٹ ہو جاتی ہے رکنے کی. فار ایگزامپل باہر کے ملکوں میں, میں نے باہر کے, میری بہنی بتاتی ہیں کہ باہر نہ کوئی نہیں بھی کھڑا ہوا ہے تو لوگ اس وقت بھی اسی رول پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا. اتنے عادی ہو گئے ہیں رولس اینڈ ریگولیشن پہ چلنے کا, اور ہم جو ہے معذرت کے ساتھ عادی ہی نہیں ہے. تو کوئی دیکھے ڈنڈا مارے تو تبھی جا کے کچھ کریں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں قرآن کو کی حکمت کو, قرآن کی ہدایت کو, قرآن کی فرقان سمجھ کے عمل کرنا چاہیے کہ کیا حق ہے کیا باطل. اللہ نے بتا دی, جو باطل ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا, کیا ہو رہا ہے بیٹے, اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے. تو وہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. 2 منٹ رک جاؤ ہانیہ. تو اس وجہ سے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. تو بچے میرے بیچ میں سوری انٹرپٹ کرتے ہیں کہ مجھے نا بیچ میں ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا بول رہی تھی, بھول جاتی ہوں. بہرحال ادھر اس کو ختم کرتے ہیں تدبر کو. انشاءاللہ پھر آگے 2 آیتیں میرے خیال رہ گئی, ان کو میں اس کے ساتھ 2-3 رہ گئی ہیں. منو سلوا والی بھی ابھی آئے گی تو وہ خود سے سینڈ کر کے پھر کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. رب اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی زدنی علما. آئیے آج کا تدبر شروع کرتے ہیں. ہماری آیت جو یہاں پہ اینڈ ہوئی تھی کہ پہاڑ طور کا ذکر تھا, کوہ طور کا, ٹھیک ہے, کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی. تو ترجمہ کیا ہے, تو آپ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. مطلب دیکھیں جب انہوں نے اللہ کی ڈیمانڈ کی اللہ کو دیکھنے کی, تو کوہ طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے برداشت نہیں کر سکے, دیکھ تو نہیں سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رولس اینڈ ریگولیشنز میں سے ہے کہ اللہ دنیا میں انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں اللہ کی صفت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رولس اینڈ ریگولیشنز پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب کائنات کا سسٹم دیکھ لیجیے, ایک رولس اینڈ ریگولیشن کے ساتھ بنایا ہے کہ جیسے یہ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن سے ہلے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ کے اصول میں سے ہے کہ میری شبیہ یا مجھے دیکھنا امپاسبل ہے دنیا میں. قیامت والے دن, حساب کتاب والے دن ہمیں اللہ کی تجلی, اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا. تو بات ساری یہ ہے کہ ادھر یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ آؤٹ آف دا باکس تھی, تو یہ پوری نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کیا کہ تجلی ہی دکھائی, کیونکہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا اللہ کے نور کو. ٹھیک ہے, وہ ڈیزائن نہیں ہوا ہے ہیومن بینگ اس طرح. تو آپ امیجن کیجیے جو کڑک یہ دکھا, اس کے بعد جو ذکر ہے اسی کے ساتھ یہ پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہارے موت کے, تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک ہے, موتکم کا ذکر ہے, تو موت کے بعد زندہ کیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ زندہ کرنے کا اور موت کا لفظ صاف استعمال ہوا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو ادھر ان کو ایک مثال یہ بھی
مل گئی کہ تجلی دیکھنے کی، جو ان کو خواہش تھی اللہ کو دیکھنے کی، تو اس کے اندر اللہ نے جب ان کو موت دی اور زندہ کیا، تو آپ سوچیں موت کے بعد زندہ ہونے کی جو فیلنگ ہے اس سے ان کو اچھے سے آئیڈیا ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے اور اس نے مار کے زندہ کیا. جو مر کے زندہ ہونے والی فیلنگ ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ مر گئے تو مر گئے، زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے مار کے زندہ کیا. یہ بہت گہرا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا، بے ہوش کا ذکر نہیں ہے، مار کے زندہ کا ذکر ہے. غور کیجیے، اور اس کے پیچھے بیہائنڈ ریزن بھی سمجھ آتا ہے کہ مار کے زندہ مطلب اللہ کو دیکھنے کی تمنا تھی، تو جب آپ مریں گے اور مر کے زندہ ہوں گے تو اب جو آپ کی سچویشن ہے اس وقت آپ دیکھ رہے تھے، یہاں پہ یہ بھی ذکر ہے ان کے اوپر، تو جیسی آپ اوپر جو بھی روشنی، جو بھی چمک کڑک ہوئی اس سے مر گئے، اللہ کا حکم ہوا مر گئے. مرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کی روح نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی روح نکلی، ان لوگوں کی روح نکلی اور پھر دلی، جسٹ امیجن. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق تھا ایمان کو پختہ کرنے کا. یہ کافی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ امیزنگ چیز کو فیل کر لیا، تو ایمان کو تازہ کرنے ان کے لیے کافی ہے. یہ ڈیمانڈ ان کی اتنی جو پوری ہوئی تھی. اب آپ اس کے بعد مطلب اس سے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کو دیکھا، اس سے یقین ہوتا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں اللہ ہوں، ایک ہوں، اکیلا ہوں اور ہوں، تو میں تمہیں مار کے زندہ کر رہا ہوں. تو کس نے کیا؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا نا، آسمان ہے، پہاڑ ہے، اور دیکھیے پہاڑ آسمان، نتھنگ ایلس، اور ایک دم سے کڑک کو چمک ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں. واٹ ایور دے فیل، ان کا ایمان تازہ اس پہ ہو جانا چاہیے. اب آگے آ جائیے، آگے آیت میں آ جاتا ہے اور سیاہ کیے رکھا ہم نے، سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا، ٹھیک ہے، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو، اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم. ابھی آپ یہ دیکھ لیجیے من و سلوا. پہلی چیز ایک اور نعمت کیا ان کے اوپر، یہ اتنی گرمی میں، اتنی دھوپ میں، صحرا میں بھٹک رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا؟ بادل کا سایہ کر دیا. بنی اسرائیل پہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی کہ بادلوں کا سایہ ہو گیا اس وقت، ٹھیک ہے. تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک دوسرا من و سلوا، مطلب ظاہر آپ خود سوچیے صحرا میں کیا کھانا پینا مل جائے گا. تو صحرا میں کچھ نہیں ملنے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک ٹائم پیریڈ پہ بٹیر اترتے تھے، یہ اس کا شکار کرتے تھے، اور ایک جو ہے سیریل جیسی چیز نکلتی تھی، منو سلوا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کھایا کرتے تھے. سیریل جیسی چیز میں تھوڑی سی شہد جیسی مٹھاس سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا بہترین کمبینیشن ان کو ملا، اور یہ باڈی کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو آپ کی باڈی نیڈ کے لیے، اور جو کارب تھی اس میں ہلکی سی سویٹن بھی تھی، آپ کی باڈی کو اتنی سویٹن کی ضرورت ہوتی ہے انرجی لیول بوسٹ کرنے کے لیے. پروٹین آپ کی باڈی کا اچھا خاصا سسٹم چلاتا ہے، کاربوہائیڈریٹ پہ انسان بیس کرتا ہے، بہرحال اسے ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. چشمے ان کے اوپر 12 اور میرے خیال ہے وہ آگے ذکر آئے گا بہے تھے، ٹھیک ہے، پانی کا بھی انتظام ہو گیا، سایہ، پانی، کھانا، سب کا. تو آپ سوچیے کہ کتنی بڑی ان کے اوپر اللہ کا فضل نازل ہوا. تو ان کو شکر ادا کر کے، صبر شکر کر کے، ان کے صبر پہ اللہ نے اتنا انعام دیا، ان کی چیزوں پہ اللہ نے ان کو اتنا انعام دیا، تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. تو کوئی بھی چیز آگے جو چیز پتہ چلی. اب انہوں نے آگے کیا کیا، جو قصہ بنی اسرائیل کا ہے وہ میں بتا دوں. انہوں نے آگے یہ کیا کہ ناشکری شروع کر دی. کیا یہ تو بور ہو گئے، ان کو تو اور بھی چیزیں چاہیے جی، فرائی پیاز چاہیے، دال چاہیے، ککڑی چاہیے، سبزی چاہیے، فروٹ چاہیے، ڈفرنٹ ورائٹی چاہیے، اگائیں تو سکھائیں تو محنت کریں. بنا محنت کے مل رہا ہے، خود ہی اتر رہی ہے ٹائم پیریڈ پہ، آپ نے شکار کرنا ہے، بنانا ہے، بھوننا کھانا ہے. انسان آپ دیکھیے، انسان کھانے کے لیے خوب کماتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اچھا کھائے، اچھی زندگی گزارے. آپ کو وہ سب مل رہی ہے فری فوکٹ میں، وہ نہیں دیکھ رہے، بور ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں. اب ناشکری کا لیول دیکھیے بنی اسرائیل کا اس وقت. اور انسانوں کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے، اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اچھی کسی چیز میں ہے تو ہمیں اور اچھا چاہیے. تو یہ جو بہت زیادہ اور کا ہو جاتا ہے نا، یہ ناشکری کے فیکٹر میں آ جاتا ہے. اب اس وقت ان کو نہ کوئی محنت کرنی تھی کھانے کے لیے انسان کتنا محنت کرتا ہے، تو ان کو تو ایسے ہی مل رہا تھا، تو شکر ادا کر کے گزار لو زندگی آرام سے. نہیں، وہ نہیں ہوا. جنت سے اترے ہوئے کھانے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، مطلب ناشکری کی آگے جا کے، اور بتایا کہ شکر گزار رہتے. تو اس یہ چیز پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ نے تو آسانی کریٹ کی تھی، لیکن یہ ان کا اپنا نقصان ہے اور ان کی ناشکری ہے. تو جو ناشکری کرے گا، ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اور ہم جب ناشکری کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. کیونکہ صحیح فار ایگزامپل اب کے دور کے حساب سے اگر میں بات کہوں کوئی چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، آپ اچھا کھا رہے پی رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ شکر ادا نہیں کرتے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں اور اچھا کر لوں، اس اور اچھے کے چکر میں بعد دفعہ اتنا کافی ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف لگ جانا ہوتا ہے کہ الحمدللہ تک گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اور کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم سے شیطان ڈائیورٹ کرتا ہے اور آپ حرام کاری کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں کہ اور کوئی چیز میں یوں کر لوں تو یوں اور اچھا آ جائے گا. تو غلط طرف ڈائیورژن ہوتی ہے، اور ناشکری جو ہے نا آپ کو غلط طرف لے جاتی ہے، اور مزے اور کھانے اور کسی بھی لیول پہ ناشکری ہو. تو یہ سبق بھی اس سے ملتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو منو سلوا کا قصہ ہے، لیکن آج کے اللہ جو بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسا تیسا بھی کھا رہے ہیں اور سے بہت بہتر ہے، لیکن ناشکری کے بعد اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، اس طرح کی برائیاں کرتے ہیں، تو ہم سے جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں ملتی ہیں، تو آپ سوچیے کیا حالت ہوتی ہے ہماری. تو ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے نا. جو مل رہا ہے اس پہ شکر گزاری کیجیے. بہت زیادہ لالچ کی طرف بڑھنا یا ورائٹی کی طرف جانا، یہ بھی ورائٹی کی طرف گئے نا، ورائٹی چوز کرنا چاہے کھانے میں کیا ہو. تو کھانے میں آپ دیکھیں، کھانا آپ کی باڈی کی نیڈ ہے اور اس کو اس حساب سے ہم کھائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، سنت کے حساب سے. اور سنت کے حساب سے اتنا ٹھوس کے کھانا نہیں ہے، یہ سب کو ہی پتہ ہے. لیکن اب جب ہم ایسی آج بھی آپ دیکھ لیجیے فن ورائٹی پہ اتنا زور ہے. میں تو شیف ہوں نا، تو مجھے یہ بات کا بہت اچھے سے پتہ ہے، اور اکثر احساس بھی مجھے ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ یوں ورائٹی بتا دیں، آپ کو نیا بتا دیں، اتنا نیا سے نیا ہو گیا کہ فوڈ فیوژن اتنا ہو گیا ہمیں، وہ یوں چینج. واہ ویری گڈ بیٹا، پکچر آئی ایم ٹیکنگ پکچر. تو اتنا مطلب کھانے کی ورائٹی میں ہم آج ناشکری کرتے ہیں، وہاں کا یوں تو یوں اسٹائل سے یوں چینج کر دیں، یوں چینج کر دیں. بھائی سمپل چیزیں ختم ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں اور لوازمات بعض دفعہ اکثر میں آپ کو بتا رہی ہوں ریسیپی کریٹنگ میں ڈیمانڈ کے لیے
بیماریاں آتی ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے اتنی خطرناک ہوتی ہیں جس کے بینیفٹ شاید 0.5% ہو اور نقصانات زیادہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنک فوڈ. تو ہم نے خود ہی نکال لیا نا, اعتدال میں اور صحیح کوانٹٹی میں پروٹین, کارب اور ان چیزوں کا لینا ہمارے لیے نیوٹریشیس کتنا بہتر ہے, کتنا شوگر کتنی کوانٹٹی, یہ بیماریاں بھی نہ آئیں اور ان کو کھانے سے کوئی بیماری نہیں آتی. آج ہم نے بھی اپنا یہ حال کیا ہوا ہے کہ اچھی غذاؤں کو چھوڑ کے آرٹیفیشیل قسم کی کینڈیز اور یہ وہ اس کی طرف ہم زیادہ بھاگتے ہیں, سلش اور جو بھی ایسی چیزیں ہم جاتے ہیں آرٹیفیشیل ٹائپ کی, وہ ہمیں زیادہ مزیدار لگتی ہے بنسبت کسی فروٹ اور اس سے ہیلدی چیز سے. کبھی کبھی ڈائٹ کرنا ہو, کچھ کرنا, تو پھر آتے ہیں ہیلدی فوڈ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اس میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب تو خیر یہ بنو سلوا تو نہیں ہوتا, لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہمیں مل رہی ہے ایک ہم اعتدال میں کھا رہے ہیں, تو اتنا کافی انسان کو اتنے ہونے کی ضرورت نہیں. پیزے تو برگر تو ہم بہت زیادہ بھاگتے ہیں اس میں ہر وقت. کبھی کبھار ٹھیک ہے چکن چل جائے, لیکن ہر وقت کو یوں بھاگنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن بائی نیچر ہم یہ کر جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ہم کھا رہے ہیں, جو بھی ہمارے فریج میں ہے الحمدللہ, جو بھی گھر میں ہے اللہ کا فضل ہے, دال روٹی چاول بوٹی جو بھی اللہ کا شکر ہے, ہفتے میں جیسا بھی مینیو بن کے اللہ کا شکر ہے, کھانا اللہ پیٹ بھر کے کھلا دیتا ہے, بھوکوں سے بہتر ہے. تو یہ سب چیزیں شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے, ہمیں کرنی چاہیے. نا شکریہ آپ دیکھیں پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے آگے, کیونکہ آیت آئی بنو سلوا کے بعد جو آگے آیت ہے وہ دوسری ہے. میں آگے دوسرے اس میں کنٹینیو کرتی ہوں. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے, نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کا ویژن ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, اور یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا مشکل ویسے نہیں ہے, لیکن اللہ ایک رول ریگولیشن پہ چلتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمارے لیے, اگر اللہ رب العزت کو اپنے آپ کو دکھانا کوئی بڑی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو مجھے نہیں دکھانا, چاہے کتنی بھی ڈیمانڈ کر لی, تو اللہ نے یہاں دیدار نہیں کرایا دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, ان کو مار کے زندہ کر کے یہ بات بتا دی کہ میں اللہ موجود ہوں, تو میں شک اور ڈاؤٹ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن دکھانا یا میری کوئی شبی بنانا یا کوئی پتلا بنا دینا, کیونکہ اگر بالفرض اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن بیہائنڈ ہوتا ہے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ اس وقت دکھا دیتا, تو یہ کیا کرتے, وہ شبی بن جاتی, اس کا مجسمہ بن جاتا, اور پھر اس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے, بجائے کہ اللہ سے صحیح سے مانگے پوجا کرنے والی کوئی پجاریت پیدا بائی نیچر. جب سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو پوجا کر سکتے ہیں یہ لوگ, تو آگے انسان کے اندر یہ پروموٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل گوتم بدھ کچھ دیکھنے نکلا کہ کیا ہے یہ, تو اللہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نہیں, وہ دیکھنے کی کھوج میں نکلا, گوتم بدھ کا بدھ آج تک بنا ہوا ہے اور اس کو پوج رہے ہیں. وہ تو بھائی خود پریشان تھا, اس کو کنفیوژن تھی کہ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ نہیں ہے, نہ سورج اللہ ہے نہ چاند اللہ ہے, وہ کھوج میں نکلا تھا, لیکن آج اس کا بدھ بنا ہوا ہے. تو آپ سوچیے اگر اس وقت جھلک دکھلا دی جاتی تو بدھ ہی بن جاتا, لازمی بنتا. تو اس سے ایک شرک سے اللہ نے روکا. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ اتنی بڑی مصلحت ہے کہ یہ, کیونکہ شرک پہ تو انسان یوں بھاگتا ہے. تو یہی ہوتا. پھر دوسری چیز آپ یہ سوچیں کہ اللہ رولس اینڈ ریگولیشن پہ, اللہ نے ایک اصول بنا لیا کہ میں نے نہیں دکھانا, تو انسان کو بھی اللہ نے اسی طرح ڈیزائن کیا کہ جو اللہ کے کام ہے, جو رولس اینڈ ریگولیشن ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اس کو فالو نہیں کریں گے, جہاں اللہ نے بول دیا فلاں چیز کے اوپر یہ چیز ہے, یہ حدت ہے, یہ تک ہے, تو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ پھر اس پہ پکڑ ہے. یہ اللہ اس لیے بھی بتا رہا ہے اپنی جھلک نہیں دکھا کے, تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظام کے ذریعے چلا رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, اللہ کو دکھانا مسئلہ نہیں ہے اگین, لیکن نظام سکھانا انسان کو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آ گئی. دوسری ناشکری والی چیز آ گئی کہ اللہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اللہ مہربان ہے, انسان مشکل میں ہوتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ دیتا ہے. بنی اسرائیل کا یہ قصہ ہمارے سامنے, ہم کتنی مشکل میں ہوتے ہیں, اور اللہ ہمارے دل کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بعض چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہے اپنی زندگی میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز یوں کیوں ہوئی, جبکہ میں تو صحیح ہے, میں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے. اس وقت اللہ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. دل از سم تھنگ, گھبرا رہا, پھڑپڑا رہا, ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ وہ سوچیے, وہ بھی شکر گزاری کا وہ ہے کہ ہمیں کوئی مشکل آئی اور ہم نے کہا اذن اللہ, یا اللہ بس تو نے ڈالی ہے, تو ہی نکالنے والا ہے. مطلب آپ کے دل کو اور آپ کے اندر ہمت پیدا کر دیتا ہے اس مشکل کو فیس کرنے کی. تو آپ سوچیے بنی اسرائیل اس وقت صحرا میں پھر ایک مشکل میں پریشان ہو رہے تھے, اللہ نے سایہ ڈالا. سایہ ڈالتے ان کے اندر ایک ہمت آئی کہ ہاں بھائی ہم ایک سایہ ملا. دوسرا جب کھانا اترا تو ان کو ایک اور ہمت آئی اور شکر ہوا. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کہ یہ سب چیزوں کو نوٹس نہیں کیا. ایسا ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں, ہم کتنی مشکل سے گزرتے ہیں, اور اللہ اس وقت ہمارے لیے اللہ کا دل میں اطمینان ہی دینا اور اپنی طرف رجوع کروانا, ہمت دینا کھڑے ہونے کی مشکل وقت میں, وہ اللہ کا اسی بادل کی طرح احسان ہوتا ہے, اسی منو سلوا کی طرح ہمارے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو اس طرح بھی انالائز کرنا چاہیے, اس طرح سبق لینا چاہیے. تو ناشکری کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ہم پھر ناشکری کریں گے نا, ہائے ہائے کیوں یہی کھا کے بول, یہی پہن کے بول, یہی لائف اسٹائل سے بول, یہی صوفہ دیکھ کے بول. اتنی ناشکری جو ہے نا پھر ہمیں لے ڈوبتی ہے. تو انسان جو ہے خود نقصان میں, اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آیت نمبر 58 اور 59 کا بھی رکوع ختم کر لیتے ہیں, تدبر کر لیتے ہیں. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تم چاہو جی بھر کے کھاؤ, اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, اور نہایت انکساری سے یہ کہتے ہوئے کہ بخش دے ہم تمہاری خطائیں تمہارے لیے معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. بس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو اس سے بدل دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا. بس جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں تک رکوع نمبر 6 ختم ہوتا ہے. اب دیکھیے اس رکوع کو سمجھنے کے لیے پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس میں ہو رہا ہے بیان, جو ذکر ہو رہا ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ جس قصے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کب ہے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں, جب صحرا سینا میں بنی اسرائیل پہنچے تھے تو ان کے اوپر صحرا سینا کے وقت ان کے اوپر توریت ان کو مل چکی تھی, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہو چکی تھی. تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہلوایا کہ جہاد
لیکن قتال انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا حکم آیا، اس وقت جہاد اور قتال کا حکم آیا. تو انہوں نے کیا کیا، پوری کی پوری قوم نے، پوری کی پوری بنی اسرائیل نے یہ جہاد بن قتال کرنے سے انکار کر دیا. تو اس وقت ان کو 9 برس تک یوں ہی بھٹکنا پڑا صحرا میں، ٹھیک ہے. 40 برس تک، 40 برس تک یوں ہی صحرا میں بھٹکتے رہے. اور 40 برس تک ہی مطلب آپ سوچیں کہ ان کے اوپر فلسطین حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس وقت اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سنہری ہوا تھا. آگے آ جاتی ہوں میں کہ اس دوران جب یہ 40 برس گزرے اور 40 برس ان پہ فلسطین جو ہے حرام رہا، تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. تو دونوں کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ سوچیں کہ اتنے 40 برس میں ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی. اس کے بیچ میں جو یہ 40 برس والی جنریشن تھی جس پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی تھی کہ 40 برس تک ان کو صحرا میں ایسے بھٹکنے چھوڑ دیا تھا اور فلسطین پہ حرام ہو گیا تھا. تو یہ والی غلام قسم کی جو نسل تھی یہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی تھی. اب جو صحرا میں پلی بڑی نسل ایک نئی پیدا ہوئی تھی، وہ بڑی جنگجو اور اسٹرانگ قسم کی جذبے والی ایک نسل بہرحال اللہ تعالیٰ نے نکالی. تو اس وقت جو توریت سے ملتا ہے کہ حضرت جوشوا، اس میں نام ہے توریت میں، ٹھیک ہے، وہ ان کے خلیفہ تھے اس ٹائم پہ. اور انہوں نے اس وقت فرسٹ پہلا کانکرڈ کیا تھا، پہلی فتح حاصل کی تھی اریحا میرا خیال ہے نام ہے، جس کو آپ جیریکو سٹی کہتے ہیں نا. تو جیریکو سٹی جو نیو سٹی جو ایریا ڈسکرائب ہو رہا ہے وہ جیریکو ہے، جیریکو سٹی کہلاتا ہے. تو اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہ مطلب اس وقت ان کو ایک فتح ملی تھی. تو اس فتح پر اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ذکر ہوا ہے نا کہ داخل ہو ان بستیوں میں، جو کچھ تم چاہو جی بھر کے کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہو. مطلب اس وقت جب فتح حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک پرائڈ سا آتا ہے کہ وہ بڑے مطلب ایک آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کے اندر پرائڈ زیادہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ یاد دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جیت ہوئی اللہ کے حکم سے، اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے جو ہے داخل ہونا ہے، تاکہ آپ میں کوئی غرور کی شبی نظر نہ آئے، شبی تک بھی نظر نہ آئے نا، تکبر غرور اور اکڑ کے چلتے ہوئے نازل نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نازل ہونا ہے. اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے، خاص طور پہ معافی طلب کرتے ہوئے نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو اس طرح اللہ کے کام کو اپنے آپ کو بالکل اعتدال میں اور اس کیفیت میں رکھتے ہوئے داخل ہوگا، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہوگا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ زیادہ انعامات بھی ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ زیادہ احسان کرنے والا جو ہے معاملہ رکھے گا ان کے اوپر. تو یہ چیز اس وقت نازل ہوتی ہے. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سنایا. اب یہ دیکھیں اس آیت کو دیکھ کے بالکل ریپلیکا فتح مکہ کا یاد آ جاتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات نازل ہوئی تھی کہ جھک کر انکساری کے ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے جو ہے داخل ہونا تھا فتح مکہ کے وقت. تو آپ یاد کیجیے سورہ نصر اسی فتح مکہ کے متعلق آتی ہے کہ کیا حکم آیا تھا. تو اس حساب سے یہ جو ہے بالکل ریپلیکا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے. جو یہ فتح ان کو بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی، تو اس طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی طرف ایک فتح حاصل ہوئی تھی اس طرح کی، ٹھیک ہے، جس میں یہی حکم نازل ہوا تھا. تو اس وقت ان پہ بھی اس طرح حکم نازل ہوا تھا. بس ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ اب ہمیں اس سے جو چیز اگست کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں اس وقت جو سنیریو تھا بنی اسرائیل پہ، جب ان کو ایک اچھی بلڈ اپ ان کے اندر ہوئی اور انہوں نے فتح حاصل کی، تو تب بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی چیز کو حاصل کر لینا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ، تو اس پہ غرور کرنا اور اکڑنے کا حکم نہیں ہے. اور ناچتے گاتے تو ایسے جشن مناتے ہوئے حرکتیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے کسی فتح پہ آپ کو داخل ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بالکل ہی نا کیا کر لیا، کوئی جیت جائے یا کوئی بہت ٹاپر قسم کا بن جائے، کوئی فتح حاصل ہو جائے، تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں، بہت اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے آگے سر جھکا کر سجدہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. بخشش طلب کرنی چاہیے. اس وقت مغفرت کا بہترین ٹائم ہے، آپ اللہ سے مغفرت مانگے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیے، آگے جو اسی سینیریو میں آگے بات چل رہی ہے کہ اب جو آگے بات آ رہی ہے وہ کیا رہی ہے کہ اب آگے اس میں دیکھیں، اس میں اصل میں قصہ کنٹینیوس ایک جیسا نہیں آ رہا ہے، چینج ہو رہے ہیں واقعات. تو اس کے لیے اس کو سمجھنا آیتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہسٹری کو کھولنا پڑتا ہے. تو اب آپ آ جائیے اس نیکسٹ جو لاسٹ آیت ہے جو اس رکوع کی 59، اس میں وہ کہہ رہے ہیں بس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو اس نے بدل دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا. اب جو بات آ رہی ہے نا یہ اب پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ جوڑ رہی ہے، کیونکہ ابھی تو میں نے حضرت جوشوا کی بات آپ سے کی تھی کہ انہوں نے کانکر کیا، اس پہ ذکر ہوا تھا اوپر والی آیت میں. اب نیچے والی آیت میں وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے توریت کی بات کر رہے ہوتے تھے اور ان پہ جو قول بتا رہے ہوتے تھے، اب اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جب یہ بنو سلمہ والا اوپر بات آئی ہے نا، تو انہوں نے جملہ چینج کیا تھا کہ نا حتیٰ اور ہنتا کر دیا تھا. مطلب کچھ لوگوں نے جو توریت کے جملے تھے اس میں فرق کر دیا تھا. تو مطلب ان کو کہا گیا تھا کہ جو بس جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. تو ان کو گیہوں جو اوپر منو سلوا کی بات آ رہی ہے نا، جو اب ہنتا ہنتا کر کے انہوں نے اکٹھے کیا، جیسے کوئی گیہوں ملنا ہے. ہنتا کرنے کا مطلب ہو گیا گیہوں کا آنا کیونکہ ایکچولی اب ان کو منو سلوا سے اکتاہٹ آ چکی تھی اور ان کا دل جو ہے اس سے بیزار آ چکا تھا، بھی چاہتے کچھ چینج آئے. تو انہوں نے سوچا ہنتا کو چینج کر دو، حتیٰ کو چینج کر دو ہنتا میں. ہنتا مطلب گیہوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو منو سلوا کا ذکر کیا تھا، جو غذا مل رہی ہے وہی کھانی تھی نا شوگر بسر کر کے، تو اس لفظ کو چینج کر کے اپنی خواہشات میں تبدیل کیا کہ نہیں گیہوں ملنا چاہیے، گیہوں ملے گا، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے قول کو بالکل ہی چینج کر دیا تھا اس وقت. تو یہ توریت سے ایک چیز یہ ملتی ہے، میں نے کہا وہ بھی ڈسکرائب کر دوں ساتھ میں. تو انہوں نے جو جملوں کو چینج کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بات بتا رہے تھے، اس بات کو غور سے سن کے اس میں تبدیلی کر دی، اپنی مرضی کی جو چاہ رہے تھے نا وہ خواہش اس میں انپٹ کر دی. تو اتنی بڑی چینجز آپ کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ شدید غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے خاص آسمان سے ان کے اوپر عذاب برسایا اور وہ جتنے لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب غرق ہو گئے، ختم ہو گئے.
تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے کلام کو چینج کرنے والے، اس میں ایڈیشن کرنے والے، اپنی مرضی سے اس کو گھما دینے والے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند کرتا ہے اور ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہی آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ جو عذاب والی کیفیت ہے، کوئی چیز کو چینج کرنا، مذاق اڑانا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اللہ نے عذاب دے کے یہیں پہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چینجز، اس قرآن میں تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، کوئی چینجز کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ لوگوں نے جو توریت، انجیل وغیرہ میں بھی چینجز کیے ہیں وہ بھی الاؤ نہیں تھی، لیکن بالآخر ان لوگوں نے کی۔ اور اس وقت تو خاص طور پہ میں نے بتایا نا کہ حتی اور ہنتا ورڈ کا انہوں نے ڈفرینس کیا، تو یہ گیہوں والی بات پہ، یہ منو سلوا کی ناشکری میں، کیونکہ یہ آیت آگے اس کا قصہ کنٹینیو ہوگا، یہ جو آگے انہوں نے منو سلوا کی ناشکری کی ہے اور دوسری چیزوں کی ناشکری کی ہے، وہ آگے اب آیتوں میں ذکر آئے گی، رکو نمبر 7 میں، تو ہم اس کو آگے ہی کنٹینیو کر لیں گے۔ بات ہمیں یہاں سمجھنے کی یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، اگر ہم کسی چیز میں برتری بھی حاصل کرتے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ غرور اور تکبر اور اکڑ اللہ کو نہیں پسند ہے، کہ اکڑ جو ہے نا، ویسے آپ نارملی بھی دیکھیے، اکڑ کا شیطان کا فعل ہے۔ شیطان نے اپنی عبادات پہ غرور اور اکڑ دکھا کے ہی تو ناشکری اور تکبر کی وجہ سے ہی تو اس نے یہ سارا سب کچھ کیا۔ جب آپ کو اکڑ اور غرور ہو جاتا ہے، میں گلی آ جاتی ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا تھوڑی کرتے ہیں، آپ کو کہ میں نے اتنی محنت کر کے جیتا، میں یہ دیکھیں آپ نے ایفرٹس لگائے، اللہ کے حکم سے اللہ نے آپ کو بنایا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو اس لیے نہیں پسند، اور شیطان کی پہلا فعل ہے نا۔ اب دیکھیں، غرور کیا شیطان نے، تکبر کیا شیطان نے، پھر اللہ کی نافرمانی کے حکم کو نہیں مانا، یہ ساری مین چیزیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو فتح، کوئی اچھی خوشی بھی ہو آپ کو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے خوشی میں نا، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بے حال نہ ہو جائے کہ بھائی خوشی منا رہے ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ بھی ہو رہی ہے تو اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اس میں دین ایک طرف اور نہایت ہی آگے جو ہے عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ایسا حکم دیا اللہ نے، خوشی کا موقع دیا، خوشی کو خوشی کے طریقے سے ایک لمٹ میں سیلیبریشن کا کیا، اس میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعا اور بخشش طلب کرتے رہیں۔ تو ہمارا دین تو اتنا پاک اور اتنی صفائی سے ہر چیز کو وہ کرنے کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، خوشی منانے کو بھی۔ تو ادھر ایک فتح کی بات ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت کانکرڈ کیا جاتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جیریکو سٹی انہوں نے کانکرڈ کیا تھا، حضرت جوشوا کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ باقی آپ دیکھ لیجیے آگے جو میں نے بتایا، جملے چینج کیے وہ بھی ہو گیا، نہیں ایک ہسٹوریکل، یہ دونوں آیتیں ہسٹوریکل تھیں، ہمیں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ضروری تھا کہ کس وقت نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ابھی آگے کنٹینیو ہے، رکوع 7 میں آگے چیزیں، پھر آگے ہم بڑھا سکتے ہیں باتوں کو۔ تو میں یہاں پہ اپنا بیان ختم کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں۔ ہم سب کا تدبر یہاں پہ الحمدللہ 6 رکوع کا ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس کاوش کو، ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مشکلات جو ہے تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔